نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو معاشرے کی حالت بہت ابتر تھی، بہت نازک حالت تھی معاشرے کی، ظلم و جبر عام تھا، بے حیائی عروج پر تھی، طاقت کے نشے میں مست قوتیں بے لگام تھیں اور ہر طرف جہالت کا دور دورہ تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے مختصر سے عرصے میں نہ صرف معاشرے کا بگاڑ ختم ہوا بلکہ عظیم الشان اقتدار کا حامل ایک ایسا پاکیزہ اسلامی معاشرہ تشکیل پایا جو قیامت تک کے لیے لائق تحسین ہونے کے ساتھ ساتھ لائق تقلید بھی ہے۔ یعنی ایسا نظام قائم کیا عدل و انصاف کا، حیا کا، اور اسلام میں ایسا باکمال جو ہے وہ نظام قائم کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ایسی تربیت فرمائی اور ایسا نظام عطا فرمایا کہ وہ نظام قیامت تک کے لیے رائج ہو چکا اور قیامت تک کے لیے لائق تحسین بھی ہے اور لائق تقلید بھی ہے کہ اس کی تقلید کی جائے۔ ایسا خوبصورت اسلام کا نظام نافذ کر کے عطا فرما دیا۔ اس سے پہلے جہالت کا دور تھا، کوئی نظام نہیں تھا، کوئی طریقہ کار نہیں تھا، اور ہر طرف جو بڑے منصب پر فائز تھا دنیاوی طور پر یا جو جاہ و جلالت والا تھا، جو طاقت والا تھا، قوت والا تھا، وہ کمزور پر چڑھائی کر دیتا تھا اور کمزور کی کوئی سننے والا نہیں تھا، کوئی پرسان حال ہی نہیں تھا اس کا۔ یہ صورتحال تھی معاشرے کی ابتر سے ابتر صورتحال تھی، اور جس ہستی کے قدم سے یہ بہار تھی جب انہوں نے پردہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تربیت فرمانے کے بعد اپنی ظاہری زندگی کو مکمل فرما کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر آخرت پر گامزن ہونے لگے۔ تو جو حضور علیہ السلام جب پردہ فرما چکے تو شدت غم اور پریشانی کی وجہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیفیت ناقابل بیان تھی۔ یعنی ہر صحابی رسول فراق مصطفیٰ میں حضور علیہ السلام کی جدائی کے اندر رو رہا تھا، بلک رہا تھا اور تڑپ رہا تھا کہ جو ہر وقت حضور علیہ السلام کے دیدار کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر رہتے، اور جب جی چاہتا کہ حضور کا دیدار کر آئیں، وہ ان کی آنکھیں آج ترس چکی تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ نصیب ہو جائے۔ وہ شدت غم سے نڈھال تھے اور کیفیت ناقابل بیان تھی۔ دوسری طرف یہ پہلو بھی بہت اہم تھا کہ اب یہ بہاریں کیسے برقرار رہیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو حضور علیہ السلام نے تربیت فرمائی، جو اسلام کا نظام قائم فرمایا، اس نظام کی دیکھ بھال کے لیے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے، ان بہاروں کو برقرار رکھنے کے لیے اب کون سا شخص آئے گا جو ان بہاروں کو برقرار رکھے گا؟ اب ریاست مدینہ کا حسن کیسے اپنا نور بکھیرے گا؟ مگر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رفیق خاص کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ جو حضور علیہ السلام کے رفیق خاص ہیں، جنہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، یہ توفیق انہیں عطا فرمائی کہ انہوں نے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو سنبھالا بھی دیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ و جانشین کے طور پر ریاست مدینہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو عین شریعت اور اسلامی تقاضوں کے مطابق
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاشرے کی اقتدار کو بھی پوری طرح برقرار رکھا اور فقط 2.5 سال کے عرصے میں 2 سال 7 ماہ کم و بیش جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت رہا. اتنا کم عرصہ 2-2.5 سال کے عرصے کے اندر، فقط 2.5 سال کے عرصے کے قریب اسلام کے خلاف اٹھنے والے تمام فتنوں کا نہ صرف خاتمہ کر کے بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہونے والی فتوحات کا آغاز بھی جناب صدیق اکبر کے دور سے ہو چکا تھا. یہ دروازے کھل چکے تھے اور یہ نظام قائم ہو چکا تھا، یہ ترتیب دی جا چکی تھی. کب؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر، اور 2.5 سے 2.5 سال کے عرصے میں، صرف 2.5 سال کے عرصے میں آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت نظام قائم کیا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول بلا فصل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد پہلا جو خطبہ ارشاد فرمایا نا، اس خطبے کے ریلیٹڈ ہماری آج کی گفتگو ہوگی. جو پہلا خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آغوش میں فیض پانے والے خلیفہ اول بلا فصل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا جب منصب خلافت پر فائز ہوئے. اس پہلے خطبے کے الفاظ انشاءاللہ آپ سنیں گے نا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت تربیت کی اپنے غلاموں اور نظام کو قائم کرنے کے حوالے سے کیا خوبصورت مدنی پھول عطا فرمایا، کیا خوبصورت انداز عطا فرمایا اپنے غلاموں کو. آپ صلی اللہ تعالی وسلم انہیں چند کلمات میں بیان فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جوامع الکلم سے نوازا ہے. کس سے نوازا ہے؟ جوامع الکلم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سمندر کو کوزے میں بند کیا جاتا ہے، سمندر کو بہت بڑی بات ہو جس پر ضخیم کتابیں لکھنے کی ضرورت ہو، وہ بات چند الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو سمجھا دیا کرتے ہیں. چند الفاظ میں، یعنی سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کا کیا اور اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں کہہ دیا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، جن کو اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا، جو اپنی زبان دانی پر بڑا ناز کرتے تھے کہ ہم سے بڑا زبان دان ہے ہی کوئی نہیں، ہم اتنے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی کر ہی نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء، جو بڑی بڑی فصاحت و بلاغت کے مالک تھے، جن کا ڈنکا بجتا تھا، جن کا شور مچایا جاتا تھا کہ ان کے اندر بڑی فصاحت و بلاغت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں. جب مصطفیٰ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے وہ جو فصاحت و بلاغت کا جن کا شوشہ تھا، جن کا شور تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بیٹھتے تو ان کا عالم یہ ہوتا کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا، فرمایا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. ایسی طاقت ہی نہیں ہے زبان کو اور جسم کو، ایسی طاقت ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے مقابلے میں کلام کر سکے. یہ وہ زبان ہے، اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کریں. یہ زبان ایسے بولتی نہیں ہے نا، یہ تو زبان جب بولتی ہے ان ہوا الا وحی یوحا، جب اللہ کا حکم آتا ہے تو مصطفیٰ کی زبان پھر بولتی ہے، اور پھر جب بولتی ہے پھر سمندروں کو کوزے میں بند کر دیتی ہے. حضور علیہ السلام جوامع الکلم تھے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں،
اس کی نافذ حکومت پہ لاکھ اس کی نافذ حکومت پہ جو زبان مصطفیٰ سے نکلا وہی خدا کا قانون بن گیا. جو زبان مصطفیٰ سے نکلا وہی خدا کا قانون بن گیا. اور اللہ نے بلکہ اللہ رب العزت نے زبان مصطفیٰ ہی پہ ہی اظہار ربوبیت کروایا. فرمایا قل هو اللہ احد. اللہ چاہتا تو یہ بھی ارشاد فرما دیتا هو اللہ احد. اے لوگوں جان لو اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن نہیں, فرمایا قل هو اللہ احد. محبوب میری پاکیزگی اور میری حمد اور میری وحدانیت کا اعلان زبان مصطفیٰ سے ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ خدا بھی ملتا ہے تو در مصطفیٰ سے ملتا ہے. خدا بھی ملتا ہے تو در مصطفیٰ سے ملتا ہے. خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے تو در مصطفیٰ سے خدا کی معرفت حاصل ہو. مصطفیٰ کے قدموں میں آنے سے خدا کی معرفت حاصل ہو. تو حضور علیہ السلام جوامع الکلم تھے, اور یہ جوامع الکلم ہونے کا براہ راست فیض پانے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے. براہ راست فیض پانے. اور پھر اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے خلیفہ اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام اس قدر حسن اور جامعیت کا مالک ہے تو خود صاحب جوامع الکلم کا کلام کیسا حسین ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کلام فرمایا نا, خطبہ جو پہلا ارشاد فرمایا, اس کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ وہ اتنے حسین کلمات تھے, اتنے خوبصورت کلمات تھے اور اتنے جامع کلمات تھے. کسی نے کہا نا کہ جامع کلمات وہ ادا کر رہے ہیں جن کو براہ راست فیض ملا ہے جوامع الکلم کا, نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک صفت کا, جنہیں براہ راست فیض حاصل ہوا ہے. جب وہ کلام کریں تو اتنے خوبصورت اور اتنے جامع الفاظ ادا کرتے ہیں تو جو خود صاحب جوامع الکلم ہیں ان کے کلام کا اندازہ کیا ہو, ان کے کلام کا اندازہ کیا ہو. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ حق و صداقت کا پیکر, حکمتوں کا خزینہ تھا اور معانیوں مطالب کا خزانہ تھا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پہلا خطبہ تھا جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا, آئیے وہ خطبہ سنتے ہیں. جان احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد مثال کے بعد درود پاک پڑھ لیجیے. اور آپ کی بیعت کی اس وقت آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. سب سے پہلے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ سنیے گا, کتنے خوبصورت الفاظ ہیں اور کس قدر جس طرح سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے وہ الفاظ کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نظام بنانے کے حوالے سے کہ حکمران کو کیسا ہونا چاہیے, کون سی کیٹیگری اس کے اندر, کون سی صفات اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ حکمران بننے کے قابل ہو, جو نظام کو اسلامی اقدار اور اسلامی تعلیمات کے مطابق چلانے کے حامل ہو. وہ کیسا ہونا چاہیے, اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا خطبہ فرمایا اما بعد, حمد و ثنا کے بعد فرمایا اما بعد ایھا الناس, اے لوگو, فإنی قد غلیت علیکم ولست بخیرکم. پہلا جملہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی خوبصورتی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اور اتنا جامع الفاظ ہیں, یہ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمایا حمد و صلات کے بعد لوگوں, فإنی قد غلیت علیکم, میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا. لوگوں میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں. پہلا جو لفظ تھا خطبے کے بعد, یعنی جو عربی خطبہ تھا, عربی میں ہی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. جو پہلی حمد و ثنا تھی, حمد و ثنا کے بعد جناب صدیق اکبر کے الفاظ, پہلے الفاظ فرمایا یا ایھا الناس, لوگوں, فإنی قد غلیت
علیکم، میں تمہارے اوپر حکمران مقرر کیا گیا ہوں، خلیفہ مقرر کیا گیا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جانشین مقرر کیا گیا ہوں۔ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کی تھی۔ کیا فرمایا؟ یہ جملہ سننے کے قابل ہے۔ لوگ مانگ کر عہدے اور خلافتیں لیتے ہیں، ہمیں دے دیں ہمیں دے دیں، کیوں؟ بس نوٹ بنانے کے لیے، دنیا میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے، اپنا روب اور دبدبہ بنانے کے لیے، اپنی حاکمیت بٹھانے کے لیے اور اپنا ظلم کا نظام چلانے کے لیے، عدل و انصاف کے خلاف نظام چلانے کے لیے لوگ منصبوں پر فائز ہوتے ہیں اور مانگ کے عہدے لیے جاتے ہیں، منصب لیے جاتے ہیں کہ یہ فلاں منصب مجھے دیا جائے، فلاں وزارت مجھے دی جائے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، جان لینا میں نے کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کی۔ جو منصب اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے اس منصب کی کبھی میں نے تمنا نہیں کی تھی کہ مجھے یہ منصب دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، فرمایا فَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ، میں تمہارے اوپر حاکم مقرر کیا گیا ہوں۔ اور یاد رکھنا وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، آج ہی دیکھیں جناب صدیق اکبر کی، فرمایا وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ میں تم سے، یہ کون کہہ رہا میں تم سے بہتر نہیں ہوں؟ کہ جس کے سب سے بہتر ہونے کا اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا۔ نہ بولنا نہ بولنا، میرے تھکن کی لوڑ ہے تو ان کی لوڑ ہے۔ جناب صدیق اکبر کی شان سنیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کا اعلان کیا گیا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا جو ابو بکر ہے یہ سب سے بڑا متقی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا، جو سب سے بڑا متقی جس کو قرآن میں کہا جائے، اس کی عاجزی کا اندازہ دیکھیں۔ فرمایا میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں تم میں سے سب سے کم تر ہوں۔ عاجزی کے الفاظ استعمال کریں، یعنی یوں سمجھ لیں، فرمایا میں اس کے قابل نہیں تھا جو مجھے منصب اور خلافت دی گئی ہے۔ یعنی عاجزی کرتے ہوئے، حالانکہ ہمیں تو پتہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ کتنے قابل ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی خلافت عطا فرما دی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 17 مرتبہ 17 نمازیں پڑھانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی مبارک زندگی کے اندر 17 نمازیں پڑھائی ہیں آقا علیہ السلام کی اجازت کے ساتھ۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد جانشین مقرر کرنے والے ہیں۔ فرمایا میں اس کے قابل نہیں تھا، یعنی یہ عاجزی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فرمایا میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے اور اس جملے کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ کیا جملہ ہے؟ فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے الفاظ پڑھ کر سنا رہا ہوں جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور کتنا خوبصورت انداز تھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے کا۔ فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، اے لوگوں یاد رکھنا میں حاکم ہوں تمہارا، خلیفہ مقرر کیا جا چکا ہوں، لیکن یاد رکھنا میری ایک بات، اگر میں اچھا کام کروں، فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرنا، اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرنا اور میری پیروی کرنا۔ فرمایا وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اور اگر بالفرض مجھ سے برا کام ہو جائے تو مجھے اگر میں راہ راست سے ہٹ جاؤں تو مجھے سیدھا راستہ بھی تم لوگوں نے عاجزی ہے۔ یاد جناب صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت صحابہ۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
کی عاجزی کا عالم دیکھیں، جنہیں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار کا ٹائٹل قرآن نے ادا کیا۔ یہ ٹائٹل قرآن نے ادا کیا ہو کہ سب سے بڑا متقی صدیق اکبر ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر مجھ سے بھی کوئی خطا ہو جائے، میں حاکم مقرر ہو چکا ہوں، اگر اس دوران مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اور اگر بالفرض مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو شریعت کے خلاف ہو، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو، فرمایا کیا کرنا؟ تو وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، مجھے سیدھا کر دینا، مجھے فرمایا اگر اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر مجھ سے کوئی خلاف شریعت کام ہو جائے تو یاد رکھنا اس میں میری مدد نہ کرنا بلکہ مجھے سیدھے راستے کی طرف گامزن کرنا اور ہدایت کرنا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کو جناب صدیق اکبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں یاد رکھنا، یہ نہ سمجھنا کہ اب میں حاکم مقرر ہو چکا ہوں، اب جو ظلم اور زیادتی کرتا جاؤں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کہا یہ نظام نہیں ہے اسلام کا نظام۔ اسلام کا نظام یہ ہے کہ اگر حاکم درست کرے تو اس کی مدد کرو، بے شک اگر شریعت و سنت کے مطابق کوئی نظام قائم کیا جائے تو اس میں حاکم کے مددگار بنو، اور اگر شریعت سے ٹکراتا ہوا کوئی نظام قائم کیا جائے تو اس کا حصہ نہ بنو بلکہ اس کی مخالفت کرو، اس کی کیا کرو؟ حکمران تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ تم یہ شریعت سے ٹکرا رہے ہو، شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو۔ بے شک یہ عوام کا کام ہے، یہ ذمہ داری بتائی جا رہی ہے عوام کی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ان ایک جملے کے اوپر پوری وضاحت میرے پاس موجود ہے، ایک جملے کے اوپر۔ ابھی تو میں صرف ٹچ کر کے گزر رہا ہوں، پورا خطبہ سنانا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بے شک کہ کتنا خوبصورت اور جامع الفاظ کے ساتھ جناب صدیق اکبر نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا جب آپ خلیفہ بنے تھے۔ پھر تیسری بات ارشاد فرمایا الصدق امانۃ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار سمجھ بھی آ جائے گی، الفاظ پر تو سبحان اللہ بولے۔ اس کے الفاظ سنا رہا ہوں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ۔ فرمایا الصدق امانۃ والکذب خیانۃ۔ فرمایا سچائی امانت ہے، سچائی کیا ہے؟ امانت ہے، اور جھوٹ خیانت ہے۔ بے شک سچائی امانت ہے، یاد رکھنا، سچ کا راستہ کبھی نہ چھوڑنا اور خیانت کا راستہ کبھی نہ اپنانا، کہ جھوٹ خیانت کی طرف لے جاتا ہے اور سچائی امانت داری سکھاتی ہے، جو اللہ کو اور اس کے رسول کو بہت پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا، ان وجوہات میں جب لوگ آپ کی طرف مائل ہوئے، ان مائل ہونے والی وجوہات میں ایک وجہ یہ تھی کہ لوگوں میں مشہور تھا کہ حضور علیہ السلام صادق و امین ہیں، سچائی کے علمبردار ہیں، امانت کے علمبردار ہیں۔ کفار لوگ، غیر مسلم لوگ، غیر مذہب والے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، اتنا اعتبار اور اتنا یقین کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اور یہ ایک وجہ تھی اسلام لانے کی لوگوں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ کا کردار ایسا تھا۔ اور پھر ہمیں صدق امانت والکذب خیانت، سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ یاد رکھنا، کبھی جھوٹ کو نہ اپنانا، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا، اور سچ ہمیشہ بلند ہوتا ہے، سچائی ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے، یاد رکھنا، اور جھوٹ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے، اور جھوٹا شخص بھی کبھی نہ دنیا میں نہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ خوبصورت الفاظ ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پہلے خطبے تھے۔ اور پھر فرمایا وقت یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، یہ سنیں گے نا ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا نظام کیا ہے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 2.5 سال کے عرصے میں کیسا خوبصورت نظام قائم کر کے اسلام کو عطا فرمایا۔ کتنا بڑا احسان ہے امت پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا۔ اگر جملہ سمجھ میں آئے تو بولا کرو یار، تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ کو کوئی سمجھ آ رہی ہے۔ میں خالی للکار کر چلا جاؤں اور آپ کو کسی بات کی سمجھ ہی نہ آئے تو فائدہ کیا میرے بولنے کا؟ کیا فرمایا؟
کہ میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے، سب کے احسان کا، مگر ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت والے دن ابو بکر کو عطا فرمائے۔ امت پر احسان ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ذات کا، جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارا تصور بھی وہاں تک نہیں جاتا۔ اور یہ خوبصورت الفاظ سنیے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے، فرمایا والضعیف فیکم قوی عندی حتی اریہ علیہ حقہ انشاءاللہ والقوی فیکم ضعیف عندی حتی اخذ الحق منہ انشاءاللہ۔ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ اتنے خوبصورت الفاظ اور کتنے جامع الفاظ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا۔ فرمایا یاد رکھنا تم میں سے جو بظاہر کمزور ہے، تم میں سے جو بظاہر یعنی طاقتور نہیں ہے، عہد و منصب نہیں ہے، اس کے پاس عہدہ نہیں ہے، بڑی قوت اور طاقت نہیں ہے ظلم کے خلاف لڑنے کی، فرمایا یاد رکھنا جو تم میں سے بظاہر کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، میں اس کا سہارا بنوں گا، وہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، میں ابو بکر اس کا سہارا بنوں گا۔ فرمایا جو تم میں سے کمزور ہیں وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، کیوں؟ یہاں تک کہ فرمایا میں ظالم سے اس کا حق لے کر اس کو واپس دلا دوں تو پھر میں خلیفہ کہلانے کا حقدار ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت صحابہ۔ کیا ارشاد فرمایا؟ میرے نزدیک جو لوگوں کے نزدیک کمزور ہے میرے نزدیک وہ طاقتور ہے، بے شک، سبحان اللہ، اور اس کو طاقت میں دلاؤں گا کہ اس کا حق ظالم سے اسے لے کر دوں گا، مظلوم کو اس کا حق لے کر دوں گا۔ اور پھر فرمایا والقوی فیکم ضعیف عندی، اور تم میں سے جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، بے شک، بے شک، وہ میرے نزدیک کمزور ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ میں اس سے مظلوم کا حق واپس لے لوں گا، اور میں کسی ظالم کو ظلم نہیں کرنے دوں گا، اور کسی مظلوم کو مزید ظلم کا شکار نہیں ہونے دوں گا۔ یاد رکھنا مظلوموں کا سہارا بنوں گا اور ظالموں کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا۔ یہ مطلب ہے ان الفاظ کا جو جامع الفاظ ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر فرمایا لا يدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربهم اللہ بالذل، فرمایا جو قوم راہ خدا میں جہاد کو چھوڑ دیتی ہے، جو قوم راہ خدا میں جہاد کو چھوڑ دیتی ہے، دین اسلام کے لیے سربلندی کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، جس طرح سے بھی جہاد کیا جائے زمانے کے حالات کے مطابق جہاد کا معاملہ ہوتا ہے، فرمایا جو جہاد کو چھوڑ دے جو قوم، اللہ تعالیٰ بطور سزا اس پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دیتا ہے، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہو جاتی ہے اس قوم کا، کہ جو جہاد کو چھوڑ دیتا ہے یعنی راہ خدا میں لڑنا چھوڑ دیتا ہے، کفار کے خلاف تلوار اٹھانا چھوڑ دیتا ہے، کفار کو اپنا محب سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، فرمایا یہ جو یہودی اور نصرانی ہیں یہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے تمہارے، بے شک۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ تھی، ان لوگ یہودی جو تھے وہ کہتے تھے یہ ہمارے ہیں، اور نصرانی جو تھے وہ کہتے ہمارے ہیں، تو اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا، فرمایا یہ نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے بلکہ سچے مسلمان تھے، جناب حضرت ابراہیم کی شان میں۔ تو فرمایا یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں یہ کبھی مسلمانوں کے حق میں صحیح ہو سکتے نہیں ہیں، کبھی مسلمانوں کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں، ہمیشہ مسلمانوں کا انہوں نے راستہ روکا ہے دین اسلام کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ ابھی پچھلے دنوں برطانیہ کی ایک جو وزیر تھی، عورت تھی وزیر، وہ مسلمان تھی، اس کا بیان آیا کہ مجھے صرف اس وجہ سے وزارت سے اتار دیا گیا کہ میں مسلمان ہوں۔ اتنی بڑی سازش ہو رہی ہے اسلام کے خلاف، یاد رکھنا، اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے، ہم کہتے ہیں یار اپنا نظام چل رہا ہے، اپنا گزارا ہو رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی، بول رہے ہیں۔ جہاں تک رسائی ممکن ہو ہر شخص کے لیے بولنا ضروری ہے، یاد رکھیں، جہاں تک آواز
اٹھا سکتا ہو وہاں تک اس کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہے. اپنے منصب کے مطابق، اپنے عہدے کے مطابق اسلام کے خلاف بولنے والی آواز کو بند کرنا یہ ہمارا حق ہے. یاد رکھیے گا، جس وجہ سے اسے ہٹا دیا گیا کہ وہ مسلمان ہے، صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو وزارت سے ہٹا دیا گیا. وہ جیسی بھی تھی، جس طرح کا بھی اس کا کردار تھا، میں ایک بات ضرور کہوں گا، وہ سچی مسلمان ہے. کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں کلمہ چھوڑ دیتی ہوں، مجھے وزارت تو دے دو. ہمارے حکمران مرثیوں کو بھی نواز رہے ہوتے ہیں وزارت لینے کی وجہ سے. پیسہ لے کر غیر مسلموں کے اڈے بنائے جا رہے ہیں، حکمرانوں کے سائے کے اندر غیر مسلموں کے اڈے بنائے جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر جس کا آئین اور قانون پہلے بن چکا کہ ان کو پاکستان کے اندر کسی قسم کی عبادت کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، نہ اپنا جو ہے نا وہ عبادت گاہ بنانے کی اجازت ہے. آئین اور قانون بن چکا، اس کے باوجود اندر کھاتے پیسے لے کر ان کی امداد کی جا رہی ہے اور ان کے عبادت خانے بنائے جا رہے ہیں. یاد رکھیں، یہ اسلام کے خلاف ہمارے ہی حکمران، ہمارے ہی اسلام کے خلاف بولنے والے چلنے والے لوگ. میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں اجتماعی نظام کی بات کر رہا. میں کسی حکمران کو نشانہ نہیں بنا رہا، میں کسی حکمران کو نشانہ نہیں بنا رہا، میں نظام کے خلاف کی بات کر رہا ہوں کہ کتنا جو ہے نظام بگڑ چکا ہے ہمارے ملک پاکستان. وجہ کیا ہے؟ ایمانداری ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، صدق ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، سچائی اور امانت داری ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. صرف پیسے ہی سب کو سمجھا جاتا ہے، پیسے کو ہی سب کچھ سمجھا جاتا ہے. اور پھر فرمایا وَلَا تَشِيءُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ. یہ اگر بات آپ کو سمجھ میں آ گئی نا تو میں سمجھوں گا کہ میرے جمعہ پڑھانے کا حق ادا ہو گیا. یہ اتنی بات عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اللہ معاف کرے. فرمایا وَلَا تَشِيءُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا أَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ. فرمایا جن لوگوں میں بے حیائی اور بدکاری پھیل جاتی ہے، جس قوم کے اندر بے حیائی اور بدکاری پھیل جاتی ہے، یہ الفاظ ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت الفاظ جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا جب خلیفہ بنے آپ. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. فرمایا وَلَا تَشِيءُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا أَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ. فرمایا لوگوں میں جس قوم میں بے حیائی اور فحاشی اور عریانی اور بدکاری عام ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بطور سزا ان پر مصیبتیں نازل فرماتا ہے. یہ ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ کورونا جان ہی نہیں چھوڑ رہا ہماری. ہم نے ماسک کو تو استعمال کر لیا، سینیٹائزر کو تو استعمال کر لیا، ہم نے جناب اس کا انجیکشن بھی، ویکسین بھی لگوا لی، لیکن ان کی وجوہات پر ہم نے غور نہیں کیا کہ ان مصیبتوں کے آنے کی وجوہات کیا ہیں. ان وجوہات پر کبھی ہم نے غور نہیں کیا. وجوہات بول بول کر کہہ رہی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے غلاموں کے فرمان یہ پکار رہے ہیں اور ہمیں سنبھالا دے رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں باز آ جاؤ بے حیائی اور فحاشی سے. کون سی بے حیائی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہو رہی آج کے دور کے اندر؟ کبھی شادی کے نام پر، تو کبھی منگنی کے نام پر، تو کبھی برتھ ڈے کے نام پر، تو کبھی کسی نام پر فحاشی اور عریانی کا بازار گرم کیا جاتا ہے. اب کہاں کس کی بات کروں؟ ہمارے سعودی عرب کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں. حج کے لیے مسجد حرام کھولنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں فحاشی اور عریانی کے اڈے کھولے جا رہے ہیں، ڈانسنگ کلب کھولے جا رہے ہیں، تاش کے کلب کھولے جا رہے ہیں. نہیں کھولا جا رہا تو خدا کا گھر نہیں کھولا جا رہا. یہاں کورونا آتا ہے بدبختو، یہاں سے کورونا جاتا ہے. کورونا کی ہمت کیا ہے وہاں؟ یہ نظام بن چکا ہے اسلام کا قلعہ کہلانے والا ملک، اس کا یہ حال ہے. اور ہمارے ملک پاکستان کے اندر کون سی فحاشی اور عریانی کی کمی ہے؟ کبھی کسی فنکشن کے نام پر، کبھی کسی فنکشن کے نام پر ہم فحاشی اور عریانی کا بازار گرم نہیں کر رہے. ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، اسلامی اقدار اور تعلیمات کے مطابق ہمارے بڑے
تربیت کی ہے. ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں یہ ہم بھول چکے ہیں کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں. مسلمانی کہاں سے نظر آتی ہے؟ کردار سے مسلمان بنتا ہے، کردار سے. اور ہمارا کردار کیسا ہے کہ میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں. ہر بندہ اپنے کردار میں چھان کرتے ہیں. وہ کون سا گناہ ہے جو ہمارے گھروں میں نہیں ہو رہا؟ وہ کون سی اللہ کی نافرمانی ہے جو ہمارے فنکشنوں میں نہیں ہو رہی؟ یہ وجہ ہے مصیبتیں آنے کی. کرونا کیوں نہیں جان چھوڑ رہا؟ اسی وجہ سے نہیں جان چھوڑ رہا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَلَا تَشِيَ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ. فرمایا جس قوم کے اندر فحاشی اور بے حیائی عام ہو جاتی ہے اللہ سزا کے طور پر ان پر مصیبتیں نازل فرما دیتا ہے. یہ مصیبتیں ہماری اپنی ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں، ہماری ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں. فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. فرمایا یہ جو مصیبتیں ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں اور بہت ساری مصیبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف بھی فرما دیتا ہے. بہت ساری چیزوں کو اللہ معاف بھی فرما دیتا ہے. اس کے باوجود بھی ہمارا کردار اور ہمارا اخلاق اور ہمارا رویہ کیسا ہے معاشرے کے اندر، ہر بندہ اپنے آپ پر غور کر لے کہ ہمارے ہاں فحاشی اور عریانی کتنی عام ہو چکی ہے. پہلے ٹی وی تھا، اب موبائل آ گیا. اب موبائل پر ہر سہولت بے حیائی کی موجود ہے، ہر سہولت بے حیائی کی موجود ہے. موبائل ذاتی طور پر غلط نہیں، یاد رکھیے گا، اس کا استعمال غلط ہے. اس کا بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے موبائل اس نیت سے رکھا ہے کہ یار قرآن پاک پڑھ سکیں، تلاوت قرآن پاک سن سکیں، احادیث سن سکیں، علماء کے بیانات سن سکیں. نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جس طرح کی نیت ہوگی اس طرح کا اجر ملے گا. کئیوں نے صرف موبائل لیا ہی گانے سننے کے لیے، اور کئیوں نے موبائل لیا ہی طرح طرح کے جناب وہ فحاشی اور عریانی کے پروگرام دیکھنے کے لیے. ان کی نیت کا کیا اعتبار کیا جائے گا؟ ان کو ثواب ملے گا، گناہ ملے گا؟ یقیناً گناہ ملے گا. ان کی نیت ہی گناہ کی. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہمیں اپنے معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت ہے. بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کا کلا تباہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے کہیں جہاں تک ممکن ہو سکے اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. اور پھر فرمایا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ. یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں حکمرانوں کے لیے جو عہد و مناصب پر فائز ہوتے ہیں. یہ ان کے لیے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. جن کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کوئی منصب مل جاتا ہے، وہ چاہے نچلی سطح کا ہو چاہے بڑے سے بڑا ہوتا ہو، سب کے لیے یہ بات بڑی خوبصورت جناب صدیق اکبر نے بیان فرمائی ہے. فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ. اے لوگوں یاد رکھنا میری فرما برداری تم پر تب تک ضروری ہے جب تک میں اللہ کا اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات نہیں سمجھے آپ؟ اگر سمجھے ہیں تو پھر دوبارہ سنیے یہ بات. فرمایا میری اطاعت اور میری فرما برداری تمہارے اوپر اس وقت تک لازم ہے جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوں. سبحان اللہ. جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان بن جاؤں یا اس کی نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے، بلکہ اس وقت مخالفت واجب ہو جاتی ہے. کہ حکمران ہو کے جس نے اسلام کا پرچار کرنا ہے، یہ حکمران ہو کر یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تو پھر عوام کا کیا حال ہوگا؟ اور میں تب تک میری اطاعت تم پر ضروری ہے جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دوں تو پھر تم میری اطاعت کرنا بھی چھوڑ دو، میری اطاعت کرنا بھی چھوڑ دو. یہ خوبصورت الفاظ ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بن مارے. اور پھر فرمایا قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ. فرمایا اب نماز باجماعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا. خطبہ ارشاد فرمایا اس کے بعد جب نماز جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور پہلا جو جملہ تھا آپ کا وہ بڑا خوبصورت تھا. فرمایا یاد رکھنا فإنی قد ولیت علیکم، میں حاکم تو مقرر کیا جا چکا ہوں مگر میں نے کبھی اس کی طلب نہیں کی تھی.
میں نے کبھی اس کی طلب نہیں کی تھی. جناب صدیق اکبر نے کئی مواقع پر یہ بات ارشاد فرمائی. ایک خطبے میں بلکہ یوں ارشاد فرمایا لوگوں خدا کی قسم مجھے زندگی بھر کسی دن یا کسی رات میں حکومت کی خواہش نہیں ہوئی. کسی دن یا کسی رات میں فرمایا مجھے زندگی میں کبھی بھی حکومت کی خواہش نہیں ہوئی. اور پھر فرمایا نہ ہی کبھی میں نے خفیہ یا اعلانیہ طور پر اللہ سے اس کا سوال کیا تھا کہ مولا مجھے حکومت عطا کرنا. ہوتا نا بندہ اکیلے میں بیٹھ کر رب سے کہتا ہے مولا میں کسی کے سامنے نہیں کہتا, تجھے کہتا ہوں یہ خلافت اور حکومت مجھے عطا کرنا. فرمایا میں نے اکیلے میں بھی خفیہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی کبھی بھی اس کی خواہش نہیں کی کہ مجھے حکمران مقرر کیا جائے. اور کہا پھر فرمایا مجھے حکمرانی میں کوئی راحت نہیں بلکہ مجھے تو اتنی بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر میں اسے پورا ہی نہیں کر سکتا. اتنی بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے. اور کہا کہ میں آج بھی چاہتا ہوں کہ کوئی مجھ سے بھی زیادہ بہتر ہو تو میں اسے عطا کرنے کے لیے دیر بھی نہیں لگاؤں. مجھ سے لے لے, وہ مجھ سے لے لے, کوئی مجھ سے زیادہ طاقت والا, مجھ سے زیادہ نیک ہو, متقی ہو, مجھ سے لے لے. اس بات پر جب آپ نے فرمایا نا کہ وہ مجھ سے لے لے, اس بات پر مولا المسلمین جناب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ارشاد سنیے. جناب صدیق اکبر کی حمایت کے اندر جناب مولا مشکل کشا کا فرمان سنیے. جب یہ آپ نے فرمایا نا کہ کوئی مجھ سے بھی بہتر ہو میری جگہ آ سکتا ہے, میں اسے بخوبی اور بڑے آسان طریقے سے یہ ساری ذمہ داریاں سونپ دوں گا. یہ جب جملہ کہا نا تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرمانے لگے. فرمایا قدمک رسول اللہ فمن یؤخرک. یہ جملہ سننے کے بعد اگر کسی نے سبحان اللہ نہ کہا تو پھر میں سمجھوں گا یا تو وہ سویا ہوا ہے یا اس کی قسمت سوئی ہوئی ہے. یہ جملہ سنیے گا جناب مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جناب صدیق اکبر کی حمایت کے اندر جو جملہ ارشاد فرمایا قدمک رسول اللہ فمن یؤخرک. اے صدیق اکبر, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو ہم سب سے بڑھ کر عطا فرمایا ہے. آپ ہم سب سے بڑھ کر ہیں, آپ ہم سب سے آگے ہیں. فرمایا فمن یؤخرک, کس کی مجال ہے جو آپ کو پیچھے کر سکے. آپ نے آپ کو ہمارے اوپر رسول اللہ نے مقدم کیا ہے. رسول اللہ نے مقدم فرمایا ہے ہمارے اوپر آپ کو. کس کی مجال ہے کہ آپ کو کوئی پیچھے کر سکے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اے صدیق اکبر آپ ہی ہم سب سے زیادہ بہتر ہیں اور آپ ہی اس کے حقدار ہیں. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں جناب صدیق اکبر کے اور مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے. اور اسی طریقے سے بے حیائی کی نحوست کے متعلق ایک فرمان سنیے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قرب خاص میں رہ کر تربیت پانے والے جناب صدیق اکبر کے الفاظ ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم قط الا عمهم اللہ بالبلاء, کہ جن لوگوں میں بے حیائی اور بدکاری پھیل جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر مصیبتیں نازل فرماتا ہے. پاکیزہ معاشرے کے قیام کے لیے حیا کا فروغ نہایت ضروری ہے. یاد رکھیے جانور اور انسان میں فرق پتہ کیا ہے. جانور اور انسان میں فرق یہ ہے کہ جو انسان ہو وہ حیادار ہوتا ہے. بے شک حیا دو طرح کی ہوتی ہے, اللہ سے حیا اور لوگوں سے حیا. جو لوگوں کے سامنے گناہ کرنے سے باز نہیں آتا اس کا مطلب ہے اسے لوگوں کی کوئی حیا نہیں ہے. اور جو تنہائی میں گناہ کرنے سے باز نہیں آتا وہ سمجھ لے کہ اس کو اللہ کی کوئی حیا نہیں. فرمایا جس انسان سے حیا ختم ہو جائے اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا.
بے شک بے شک کہ جانور جو ہیں وہ حیا کے مکلف ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے حیا کیا ہوتی ہے، ان کو یہ شعور ہی نہیں دیا تھا، لیکن انسان کو شعور دیا ہے، حیا کرنے کی طاقت بھی دی ہے، ہمت بھی دی ہے، اور حیا کے متعلق کلمات بھی ارشاد فرمائے ہیں، اور قرآن و حدیث کے اندر بے شمار حدیث ہیں حیا کے متعلق، درس دیا گیا، باقاعدہ ہماری تربیت دی گئی ہے حیا کے متعلق، اس کے باوجود ہماری حیا کا عالم کیا ہے؟ اللوان والحفیظ، سوچنے والی بات ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے تشریف لانے والے انبیاء کرام علیہ السلام کے کلام میں یہ بات بھی تھی کہ اگر تیرے پاس حیا کی دولت نہیں تو پھر تو جو چاہے کر، پھر تو یعنی جس کے اندر حیا نہیں اس کو کھلی چھٹی ہے، پھر جو مرضی کرے، جو بے حیا ہے اس کو کھلی چھٹی ہے، اور میں جو حیا دار ہے وہ دائرہ کار کے اندر رہ کر کام کر رہا ہے۔ کون سا دائرہ؟ اسلام کا دائرہ، جو اسلام نے درس دیا ہے حیا کے متعلق، اس کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں، ہم کس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ رب العزت ہمیں بھی جناب صدیق اکبر، اب ایک جملے پر پوری گفتگو تھی جو میں لے کر آیا تھا آپ کے لیے، ٹائم ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو اگلے جمعہ المبارک کو اس پر تفصیلاً گفتگو کر سکیں گے، ہو سکا تو زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ ضرور گفتگو ہوگی۔ ایک جملہ آپ کا بڑا خوبصورت تھا، اس پر سیر حاصل گفتگو ہونی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین انشاءاللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
وعلينا إنك أنت التواب الرحيم یا العالمین کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا. اس درود و سلام کی برکت سے ہم سب کو اسی سال امت خضرا کے سائے میں کھڑے ہو کر درود و سلام عرض کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی دکھاتے وہ مدینہ کیسی ہستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری محبت برستی ہے. جب دمِ واپسی ہو یا اللہ نگاہوں میں ہو جلوہ مصطفیٰ اور لب پہ ہو لا